السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم۔ ناظرین و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہد مقدس سے ذوالفقار اسدی حر میڈیا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ ابو الفضل علیہ السلام سیف کربلا میں لوح محفوظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شجاعت، کرامت، بلندی کردار، اطاعت و وفا اور تسلیم، جب یہ ساری صفات ذات والا صفات عباس علیہ السلام میں جمع ہوئیں تو وہ ابو الفضل العباس کہلانے میں حق بجانب ہوئے۔ دنیا میں پانی پلا کر ساقی بنتے دیکھے ہیں، لیکن عباس کائنات کا پہلا اور آخری سقا ہے جن کا مشکیزہ چدا پانی گرا، لیکن عباس پھر بھی ساقی عطاشی کرب و بلا ہے۔ احسن الخالقین، خالق نے جب عباس کی تخلیق کی تو ان میں ظاہری و باطنی ایسے کمالات رکھ دیے کہ عباس احسن تقویم کی زندہ مثال بن گئے۔ بلا شبہ جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بھلا کیسے سوچے گی کہ ان کے ہاتھوں میں رسن بندھیں گے۔ بے شک عباس یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے متعلق امام سجاد علیہ السلام یہ فرمائیں، ہمارے چچا عباس کی اللہ کے پاس قیامت کے دن ایسی منزلت ہوگی کہ سارے شہداء مقام و مرتبہ اور بلندی حضرت عباس پر رشک کریں گے۔ پھر امام نے فرمایا، اللہ نے میرے چچا عباس کو ان کے قطع شدہ بازوؤں کے عوض 2 پر عنایت کیے جن کے ذریعے وہ جنت میں اپنے چچا جعفر طیار کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ نفس المحموم کی روایت ہے کہ جب عباس اجازت لینے آئے تو حسین نے اجازت دینے سے قبل ہی شدید کریا کرنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا، بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، جب تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ تو عباس نے جواب دیا، مولا میرا سینہ غم سے بوجھل ہے اور اب شہیدان راہ وفا کے بعد عباس کے اندر جینے کی خواہش باقی نہیں رہی، میں ان منافقوں سے اپنا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، بھیا پھر ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل تلاش کرو۔ ابو الفضل العباس بحکم امام گھوڑے پر سوار ہوئے، مشق کو ہاتھوں میں لیا اور فرات کی طرف چلے۔ 4000 ملاعین نے شیر خدا کے شیر کو گھیرا۔ تب عباس نے یہ رجز پڑھا، میں موت سے نہیں ڈرتا، جب موت مجھ سے نزدیک ہو میری جان حسین پر قربان ہو، میں عباس ہوں اور میں ضرور ان بچوں کو سیراب کروں گا اور اس بارے میں کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کروں گا۔ عباس نے 80 ملونوں کو واصل جہنم کیا اور باقی دشمنان ابو الفضل العباس کی ہیبت سے ایسے پراکندہ ہوئے کہ دور دور تک بھاگ گئے۔ عباس نہر القمہ میں داخل ہوئے، پانی سے مشق کو بھرا، چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن اللہ رے وفا و مروت احساس تشنگی اطفال کے عباس نے چلو سے پانی پھینک دیا۔ فرات سے باہر آئے، مشق کو بائیں کندھے پر رکھا، عباس کی ساری توجہ خیمہ گاہ حسینی کی طرف ہے۔ ادھر ظالموں نے چاروں طرف سے ابو الفضل العباس کو گھیرے میں لے لیا۔ عباس زبردست مزاحمت کے ساتھ آگے بڑھے۔ عباس کی ساری توجہ مشق پر ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، خیمہ گاہ حسینی تک پہنچ جائے۔ ایک ایسا لمحہ آیا جب نوفل ارزق لعین نے وار کر کے عباس کا دایاں بازو جدا کیا تو عباس نے یہ رجز پڑھا، واللہ اگرچہ تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، لیکن میں اپنے دین اور امام برحق فرزند نبی کا دفاع کرتا رہوں گا۔ پھر ابو الفضل العباس نے مشق کو بائیں ہاتھ پر منتقل کیا۔ نوفل ملعون نے دوسرا وار آپ کے بائیں کلائی پر کیا اور بایاں بازو بھی شہید ہوا تو ابو الفضل العباس نے یہ رجز پڑھا، اے عباس کی جان، کفار سے خوف زدہ نہ ہو، تجھے نبی کی ہمراہی میں جنت کی بشارت ہو۔ واللہ انہوں نے سرکشی کر کے میرا بایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، بس اے اللہ انہیں جہنم کی حرارت کا مزہ چکھا دے۔
اب سقا ہو تو ایسا کہ مشک کو دانتوں میں دبایا، چشمے فلک نے آج تک ایسا ساقی نہ دیکھا ہوگا، اسی لیے تو عباس باب المراد اور باب الحوائج بنے۔ اتنے میں ایک تیر جب مشک پر آ لگا اور پانی بہہ گیا، اسی دوران دوسرا تیر عباس کے سینہ اقدس میں پیوست ہوا۔ اسی لمحے عباس گھوڑے سے زمین کربلا پر گرے اور حسین کو آواز دی، ادرکنی یا اخاہو، میرے بھائیا میری مدد کے لیے آ جائیں۔ التریجی لکھتے ہیں کہ عباس نے حسین کو ندا تب دی جب ایک ملعون نے گرز آہنی سے سر مبارک قمر بنی ہاشم پر وار کیا تو عباس نے ندا دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ابن نما لکھتے ہیں کہ حکیم بن طفیل لعین نے عباس کو تیر مارا تھا۔ جب عباس شہید ہوئے تو حسین نے فرمایا، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیریں کارگر نہ رہیں۔ بعض روایتوں میں حکیم بن طفیل اور زید بن ورقہ الجہنی کو عباس کا قاتل کہا گیا ہے۔ ان دونوں نے کمین گاہ سے چھپ کر ایک کھجور کے درخت کے پیچھے سے آپ کے بازوؤں پر وار کیا تھا۔ حسین نے عباس کی لاش کو القمہ پر رہنے دیا۔ شاید خم شدہ کمر کے بعد جوان بھائی کی لاش اٹھانا حسین کے لیے آسان نہ تھا۔ اللہ اکبر، سلام ہو آپ پر اے فرزند امیر المومنین، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو آپ کے قاتلین پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔